بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 9 جس کا نام امتحان ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک لیسن پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے ان کے جو مصنف ہے مرزا فرد اللہ بیگ کو ہم نے پڑھا ہے۔ آج ہمارا یہ دوسرا لیسن ہے، تو پیج نمبر ہم 70 پہ ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں امتحان۔ سب سے پہلے ایک شعر ہے، نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی۔ وہ کہتا ہے کہ اگرچہ گر کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ میرے جو پرچے ہیں، جو پیپر ہیں، اسے تسلی نہیں ہوئی ہے تو نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی۔ تو کہتا ہے کہ امتحان اور بھی جو باقی ہیں جس میں ہم رہ گئے تھے، رہ جائیں گے یا رہ گئے ہیں، تو اس میں بھی نہ اگر نہیں رہیں گے، اس میں بھی رہ جائیں گے تو کوئی بات نہیں، رہ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ لوگ نہ جانے کیوں امتحان کے نام سے ہی گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کے گھبرانے کی وجہ سے، پریشان ہونے کی وجہ سے ہنسی آتی ہے کہ یہ بے سود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بلا وجہ ہے، ان کے گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آخری امتحان ایسا کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آخری امتحان میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو اس قدر اس میں گھبرانا ہوتا ہے۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، فیل یا پاس، کہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، فیل ہو جاؤ یا پاس ہو جاؤ۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح، کہ اس سال اگر پاس نہ ہوئے تو آئندہ سال پاس ہو جائیں گے، اگلے سال صحیح، یعنی کہ آئندہ سال صحیح، اگلے سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں امتحان کے دن قریب آ جاتے، ان کے حواس یعنی کہ ہوش، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی تھی۔ وہ کہتا ہے مصنف کہ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جیسے جیسے امتحانات قریب آتے تھے کہ ان کی حالت ہی خراب ہو جاتی، ان کے حواس اڑ جاتے اور ان کے دماغوں پر ایسی گڑبڑ اور ایسی پریشانی پیدا ہو جاتی کہ ان کی بہت چھوٹی سی صورتیں نکل آتی، ان کی صورت ہی نکل آتی، مطلب کمزور ہو جاتے، یعنی کہ شکل کمزور ہو جانا، صورت کمزور ہو جانا، صورت نکلانا، چھوٹا سا منہ ہو جانا، کمزور ہو جانا، پریشان بہت زیادہ ہو جانا۔ بندے پر امتحان کا نہ رتی برابر اثر پہلے تھا اور نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ وہ کہتا اپنی بات کرتا ہے مصنف یہاں پہ کہ بندے پر یعنی کہ میرے اوپر امتحان کا رتی برابر یعنی کہ بالکل بہت زیادہ تھوڑا بھی اثر نہیں تھا پہلے اور نہ اب ہے، یعنی کہ پہلے جب وہاں پر امتحان دیتے اس ٹائم بھی بالکل بھی کسی طرح بھی کوئی پریشانی چہرے پہ نہیں آتی تھی، نہ پریشان ہوتے تھے، نہ اب ہے کوئی خوف۔ امیدواروں کا مجمع یعنی کہ مجموعہ یعنی کہ زیادہ لوگ امیدوار، بہت سارے لوگ، نئی صورتیں، عجیب خیالات، یعنی کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ امتحان دینے والے اسٹوڈنٹس وغیرہ، ان کی عجیب شکلیں بنی ہوتی ہیں، عجیب صورتیں، پریشانی کا عالم۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ دل نہیں بھر سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوتے جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں امتحان کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام عمر ہی امتحانات ہوتے رہیں اور میں امتحانات دیتا رہوں، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا لی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ لیکن پڑھنے اور یاد کر کے امتحان دینے کی شرط اٹھا لی جائے، یعنی کہ امتحان لیتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب مرضی لے لیں امتحان، لیکن اس میں پڑھنا اور یاد کرنا نہ ہو۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا۔ میری سنیے، وہ کہتا ہے کہ میری سنیے، نہیں ہم اوپر تھوڑا سا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام امتحان ہوتے جائیں لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا لی جائے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس شرط، کس طرح، یعنی کہ 2 سالوں میں وکالت کا جو کورس تھا وہ پورا کیا، اور کس طرح۔ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، شام کو دوستوں کے ساتھ باہر ٹہلنے نکل جاتے، واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا کہ جب وہاں سے فری ہوتا ٹہلنے کے بعد تو لا کلاس جو ہماری کلاس کالج تھا وہاں پہ ذرا جھانک آتا، یعنی کہ ہلکا سا چلا جاتا کبھی کبھار۔ منشی صاحب دوست تھے، منشی صاحب جو تھے وہ دوست تھے، اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق، حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ اس نے کہا حاضری لگوانے میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا،
اور لیکچرار جو ہوتے تھے جو پروفیسر صاحب ہوتے تھے وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے اور حاضری ہم مکمل کر لیتے تھے، اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کام میں مصروف ہوئے ہم حاضری لگا دیتے تھے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میری کس مشغلے میں فرق آ سکتا ہے؟ کہ لا کلاس جو قانون کی کلاس ہے وکالت کی، اس میں میرے جانے سے میرے مشغلے میں کس شوق میں فرق آ سکتا ہے؟ والد صاحب قبلہ خوش تھے، یعنی کہ بہت زیادہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو گیا ہے۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، یعنی کوئی زمانہ آئے گا کہ بڑے بڑے وکیلوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا، یعنی کہ ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑا ہوگا، یا بہت زیادہ ترقی کر جائے گا، یا بڑے بڑے وکیلوں کے ساتھ اس کا لیول ہوگا، وہ لیول ہوگا، ترقی کرے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، کہ 2 سال کے لیے تو اب کوئی محنت کے لیے نہیں کہے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اب تو پڑھ رہے ہیں۔ بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، بعد میں دیکھیں گے کہ کون جیے گا کون مرے گا۔ لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے، لیکن زمانہ جو ہے آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے، مطلب بہت جلد گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی پتہ بھی نہیں چلا، جیسے ہوا چل کے گزر جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہوا گزر گئی ہے، تو اس طرح اس نے کہا کہ 2 سال ایسے گزرے جیسے ہوا، یعنی کہ بہت ہی سپیڈ سے۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔ لا کلاس کا جو صداقت نامہ سچائی کا ثبوت جو تھا، یعنی کہ تنزیہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ، کہ جو سچائی کا ثبوت تھا، جو ہماری پڑھائی تھی، جو ہماری محنتیں تھی، اس کا ثبوت مل گیا۔ اب کیا تھا؟ والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، یعنی کہ زور دینا شروع کر دیا کہ امتحان کی تیاری قریب ہے وکالت کے لیے، اور ہمارے سر ہو گئے کہ زور دینا شروع کر دیا ہمارے اوپر، فورس کرنا شروع کر دیا۔ مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، یعنی کہ بہت زیادہ بڑا شریف آدمی ہوں، بہت زیادہ ایک بڑھیا اور ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہوتی ہے؟ کہ ایک یعنی کہ والدہ کی بات کی ہے، ایک والد کی بات کی ہے، کہ ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا، فریب دینا، اس میں کیا کوئی بڑی بات ہوتی ہے؟ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں، میں نے تقاضا کیا، شرط رکھی، نے کہا، فورس کیا، بار بار کہا کہ اگر علیحدہ کمرہ ملے تو میں اسٹڈی کروں، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ شور شرابے کی وجہ سے مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، چند روز اسی بہانے کی وجہ سے، ہیلا میں نے بہانہ سے ٹال دیے، گزار دیے، لیکن تاب کے کب تلک آخر بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ فری کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے، نیکسٹ لیسن میں ہم اسے آگے پڑھیں گے، تب تک خدا حافظ۔